kesempatan besar ada 17 kurang 15. Hisham Al-Kamil. Insya Allah apa yang disampaikan sama beliau menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita kepingin sih sama beliau lama-lama, tapi insya Allah apa yang disampaikan beliau diberkahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalilun min kala yuqalu lahu qalilu. Sedikit dari orang-orang soleh tidak boleh disebut sedikit. Habbah idza barakal maula tulaqil hubub, katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Satu biji kalau diberkahin oleh Allah akan bermunculan banyak biji. Namun di setiap malam saya berharap paling akhir jam 11 kurang seperempat, jam 11 kurang 15 menit, jam 10.45 sudah selesai. Tolong dijaga itu karena supaya orang nyaman sama majelis. Jangan kemudian orang kapok sama majelis. Gitu ya. Kadang majelis taklim sampai jam 12. Ini majelis taklim apa ngopi, bandrek, nggak paham saya. Akhirnya perempuan-perempuan, ikhwan, akhwat yang lain kapok hadir majelis. Gitu ya, maka harap difikirkan akan hal tersebut. Maka ini tadi ya kita sampaikan kalau pembukaan ini harap maklum lah. Ya, harap maklum. Kalau pembukaan nanti untuk setiap malamnya harap dijaga. Kalaupun ada ustadz-ustadz yang berbicara, tadi pun kita minta Ustadz Ridwan. Kita karena Ustadz Ridwan ini hadirnya kalau nggak pertama sama akhir aja beliau ini. Ya, bukan karena apa? Karena beliau juga ngadakan Maulid Arba'in di Medan. Alhamdulillah kita ikut senang. Banyak ada arba'in lain yang dibuat 40 malam lagi, kita senang. Dan termasuk Ustadz Ridwan bikin arba'in. Tapi beliau pembukaan sama penutupan ikut majelis Darus Sofa. Alhamdulillah ya. Nanti untuk ustadz-ustadz yang lain ada waktu bicara dan lain sebagainya. Kita meyakini para asatidz itu nih ikhlas kok. Ikhlas. Jangan kemudian kayak macam-macamnya orang harus bicara, kalau nggak bicara nggak hadir lagi. Ya kayak gitulah ya. Jadi insya Allah kita saling mendukung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Fakir cukup sekian. Natlub min hadratil Syekh Hisham Al-Kamil نتشرف بقدومه وإن شاء الله نرجو من حضرته النظر والنصائح وإليه فليتفضل المثاب مأجورا. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نحن سعداء أننا نرى هذا الجمع العظيم اجتمع على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في غرة شهر ربيع الأنور، وهذا ليس غريبا على أهل إندونيسيا، فعرفناهم محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قارئين للموالد، يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه يفرح بمن يفرح به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama beliau memulai ceramah beliau dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama beliau sangat gembira sekali dengan perkumpulan yang banyak ini, perkumpulan yang didasari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di awal-awal bulan Rabiul Awal. Dan ini merupakan perkara yang bukan aneh di mata beliau bahwa orang-orang Indonesia itu di bulan Maulid merayakan peristiwa lahirnya baginda besar kita Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kisah-kisah maulid, dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Wa an yu'azzim al-muslimu syahra miladihi sallallahu alaihi wasallam فهو ليس تعظيم للشهر وإنما التعظيم لصاحب الميلاد. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فحقيق أن نحتفل به. وهو القائل أنا أول شافع وأول مشفع، أي أول من أطلب الشفاعة من الله وأول من يستجيب الله له. وهو القائل وبيدي لواء الحمد، أي أنا يوم القيامة أمسك بلواء، هذا اللواء اسمه الحمد، لا يمسكه إلا أعظم مخلوق، وليس عندنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فحقيق أن نفرح بميلاده وأن نسعد بميلاده. وإذا جاء شهر الربيع دخلت المحبة والسرور والأفراح في قلوب المسلمين. Hadirin jamaah rahimana rahimakumullah, bahwa pengagungan kita di bulan Rabiul Awal ini bukan semata-mata kita mengagungkan hari di Rabiul Awal atau hari-hari yang ada di bulan Rabiul Awal. Pada hakikatnya kita mengagungkan pemilik hari Rabiul Awal ialah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin umat anak turunan cucu Nabi Adam dan saya tidak berbangga. Maka kita sebagai umatnya mesti bangga dan mesti mengagungkan pimpinan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Saya adalah orang yang meminta pertama kali syafaat kepada Allah, dan saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat kepada umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat nanti Nabi Muhammad, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang memegang bendera panji yang bernama bendera alhamdu, pujian, karena yang berhak memegang bendera ini ialah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada kesenangan dan ketenangan di hati kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtifalu bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun hasanatun نتقرب بها إلى الله. فقد سئل صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد: لماذا تصوم يوم الاثنين؟ فأجاب بقوله: ذلك يوم ولدت فيه. إذن احتفل صلى الله عليه وسلم بمولده وتقرب إلى الله شاكرا بالصوم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن احتفل بمولده فهو شاكر لله على النعمة، فرسول الله نعمة أهداها الله إلى البشر، ومن شكر النعمة أننا نظهر الفرح ونظهر السعادة في يوم مولده. فهذه السعادة والفرحة هي نوع من أنواع الشكر لله. Kita merayakan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah yang baik. Bagaimana sunnah ini modal kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal,
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin dan ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di hari itu saya dilahirkan dan dengan puasa ini saya bersyukur atas kelahiran saya. Maka setidaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersyukur atas kelahirannya, maka kita sebagai umatnya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat yang terbesar, ialah nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jika kita gembira mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya kita itu bersyukur atas nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. ثم ذكر الإمام البيجوري في حاشيته وهو من أكابر الشافعية ما هو أفضل يوم؟ قال يوم عرفة. ثم قال وما أفضل ليلة؟ في الثواب ليلة القدر، ولكن في المنزلة قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ليلة هي ليلة الإسراء والمعراج حيث رأى ربه، والرؤيا لم تقع لأحد في الدنيا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. أما أعظم الليلة عند المسلمين فهي ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور وبعث إليهم سيد المرسلين وبعث إليهم من وصفه تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وكان الله يعاجل العصاة بالعذاب. أين قوم لوط؟ هلكوا. أين قوم نوح؟ أغرقوا. أين عاد وثمود؟ أصابهم الرجف وماتوا. ولكن أين عصاة الأمة؟ موجودين. أين الكفار؟ موجودين، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أبدا، إلا رحمة للعالمين. فمجيء الرسول وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين ورحمة للكافرين. Baijuri, salah satu pembesar di dalam madhab Syafi'i, beliau mengatakan di dalam satu kitabnya bahwa hari yang paling mulia ialah hari Arafah. Kemudian hari yang paling mulia dari segi pahala ialah hari malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam yang paling mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah malam Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di Isra dan wal Mi'raj. Kemudian malam yang paling mulia di sisi umat muslim menurut Al-Imam Baijuri ialah malam ketika dilahirkan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita patut berbahagia dengan sosok yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka pantas kita berbahagia dengan orang yang disifati ukhrijat linnas minadz zulumati ilan nur. Para hadirin sekalian, kalau kita menanyakan di mana umatnya Nabi Nuh yang diadab, di mana umatnya Nabi Lut yang diadab, mereka semua sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka melakukan maksiat, tetapi berkah kelahiran Rasulullah, berkat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini kecuali rahmat, laisa lil muslimin, bukan hanya untuk umat muslim saja, akan tetapi rahmat untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini.
ثم احتفالنا بالمولد أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه مرة صلى الله 10 وصلاة الله مغفرة ورحمة، ومن صلى 10 صلى الله 100، ومن صلى 100 صلى الله 1000. زيادة السيوطي ومن صلى على رسول الله 1000 حرم الله جسده على النار. لماذا؟ لأن الله يحب رسول الله Habis ini kemana kita? صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. رسول الله فقد أحبه الله. أحب من أحب حبيبي Man ahabba وأبغض habibi. من أبغض حبيبي، والحب هو أقرب طريق إلى الجنة. Tariqan المرء ilal jannah. يحشر مع من أحب. أين رسول الله في المقام المحمود؟ كيف أصل إلى المقام المحمود؟ إن كانت الصلاة فلا تكفي، فهذه درجة النبوة. وإن كان الصوم فلا يكفي، وإنما المحبة تكفي، والمحبة هي ميل القلب إلى المحبوب. اللهم أمل قلوبنا ناحية المعصوم صلى الله عليه وسلم. Di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, barang siapa yang bersalawat 1, maka Allah akan mendoakannya 10. Jika kita bersalawat 10, maka Allah akan mendoakan kita 100 kali. Dan jika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, maka Allah akan mendoakan kita sebanyak 1000 kali. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan, barang siapa yang bersalawat Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa barang siapa yang bersalawat sebanyak 1000 kali, maka akan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya ini suka dengan orang yang saya sukai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya itu membenci kepada orang yang membenci kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pintu terdekat kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Syekh Hisham tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah condongkan hati kita untuk senantiasa mendekat atau mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وفي الأخير حتى لا نطيل عليكم فالمجلس مملوء بالعلماء والمشايخ. وفي الأخير terakhir. لو أراد الله عذابنا Ngisep perut air, guys. لاختارنا مسلمين. Dia bilang suruh makan. ولو أراد الله هلاكنا ما اختارنا أمة رسول الرحمة. Ummatir وإن Rasulur الله Rahmah. يستحي أن يحرق بالنار قلبا فيه حب لرسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم في هذه الليلة المباركة المنورة مع هؤلاء العلماء الطيبين وهؤلاء الناس الطيبين، Amin. ومع حضور هؤلاء الكوكبة المنورة ورثة النبوة المحمدية، أن تجعلنا بجمعنا هذا مع رسولك في المقام المحمود، Amin. وأن لا تحرمنا من رؤيته ليلا ونهارا، يقظة ومناما، وأن تجعل هذا المجلس من المجالس التي تدخل السعادة والسرور على قلب رسول الله في مقامه الشريف. Amin. وبلغه يا ربنا عنا أعظم تحية وأعظم سلام. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لمولانا الذي أتاح
وشكرا لسيد شندرة الذي جاء بنا إلى هنا، وشكرا لله أولا وأخيرا أن جعلني أجلس في مجلس مبارك في صلاة وسلام وفرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدام الله أفراحكم إلى يوم الدين. Di akhir ceramahnya Syekh Hisham Kamil, karena sudah banyak disampaikan oleh para alim ulama tentang Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beliau menutup ceramahnya dengan satu kalimat, "Lau aradna adabana makhtarna li ummati Sayyidina Muhammad SAW." Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab kita, kita tidak mungkin dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka bergembiralah kita diutus sebagai umat, atau kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga mengatakan satu perkataan ulama, Allah itu malu kepada hambanya, kepada Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa, untuk mengadab kepada hamba yang mana di dalam hatinya ada penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tadi mengakhiri dengan doa, dan juga beliau berterima kasih kepada pimpinan majelis Bapak Ki Haji Mufti, dan juga kepada Ketua Yaski Pak Ustadz dan Haji Canda Simamorang MA atas wasilahnya beliau bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.